معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم و گرم بستر پر پایا۔ ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوا کہ اس کے اوپر ایک بھاری کمبل پھیلا ہوا ہے۔ کمبل اس کے جسم کو خوشگوار حرارت دے رہا تھا اور اس کی موجودگی بھلی لگ رہی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس گرم بستر میں کیوں موجود ہے۔ اس قسم کے بستر میں موجود ہونے اور خوشگواریت محسوس کرنے کا مطلب تھا کہ وہ کسی سرد مقام پر موجود ہے۔ معتدل موسم سے نکل کر اس سرد ماحول میں پہنچ جانے کے احساس نے اس کے ذہن میں بھونچال سا پیدا کر دیا۔ اس ذہنی بھونچال نے یکدم ہی اسے وہ بھونچال یاد دلایا جس سے وہ بے ہوش ہونے سے قبل گزرا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ ایک ایسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جو کسی تابوت کی طرح بند اور تاریک تھی۔ اس گاڑی میں اس کے ساتھیوں کو برتھنما بستروں پر بیلٹوں سے جکڑ کر لٹایا گیا تھا اور گاڑی کو حادثہ پیش آنے سے قبل وہ سب اپنی جگہ لیٹے لیٹے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ہی گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے تھے اور ان جھٹکوں سے سجل کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آتی اس نے اعظم کو پکارا تھا اور اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اعظم گاڑی میں موجود نہیں۔ اس کے اعظم کے لیے واویلے کے دوران ہی گاڑی لڑک گئی اور کسی کو کسی کی کیا اپنی ہی خبر نہیں رہی تھی۔ سجل حادثے کا خیال آتے ہی اس نے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا کہ یہاں بھی بیلٹوں نے جسم کو جکڑے رکھا تھا۔ وہ اٹھنے میں تو کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اٹھنے کی کوشش میں پہلو سے اٹھنے والے درد کی ٹیس نے احساس دلایا کہ وہ زخمی ہے۔ او خدا، یہ سب کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، پھر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جگہ نیم تاریک سی تھی اور جو تھوڑی بہت روشنی موجود تھی اسے اس کا منبع دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشنی کی کمی کے باوجود یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مزید فرشی بستر بھی موجود ہیں، اور وہ جس جگہ موجود ہیں وہ کوئی باقاعدہ کمرہ نہیں ہے، کوئی مختلف سی جگہ تھی، عام رہائشی عمارتوں سے بالکل الگ۔ وہ نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا اور بڑی دیر کے بعد اس کو یہ ادراک ہوا کہ وہ جگہ ایک غار ہے، ایک ایسا غار جس کی تراش خراش میں انسانی ہاتھوں کا بھی کچھ نہ کچھ کمال شامل ہے۔ وہ گمان کر سکتا تھا کہ وہاں موجود دیگر بستروں پر اس کے اپنے ساتھی محو آرام ہے۔ ایک چلتی ہوئی گاڑی کے شدید حادثے کے بعد اگر وہ کسی مقام پر آرام دہ بستروں پر موجود تھے تو یہ لازمی بات تھی کہ انہیں یہاں تک پہنچانے میں انسانوں کا ہاتھ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ انسان ان کے دوست تھے یا دشمن؟ جس طرح انہیں آرام دہ بستروں پر لٹایا گیا تھا اس سے تو ان کے دوست ہونے کا ہی گمان ہوتا تھا، لیکن باندھ کر بے بس کر دینا دشمنوں کی ادا تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں ہماری طرف سے خدشات ہوں اور ہمیں باندھنا محض ایک احتیاطی تدبیر ہو۔ سوچتے سوچتے اسے یوں باندھے جانے کی ایک معقول وجہ سمجھ آ گئی۔ ساتھ ہی کچھ دھندلے دھندلے مناظر بھی یاد آنے لگے۔ سب سے پہلا منظر حادثے کا ہی تھا۔ گاڑی لڑکی تو سبھی فطری طور پر خوف سے چلانے لگے تھے۔ اس یاد کے بعد دوسری یادوں کی شدید لہروں آہوں اور سسکیوں کی تھی، پھر کچھ دھندلی یاداشتیں تھیں۔ جسم کو چکولے لگ رہے تھے، گھوڑا یا خچر جیسی کسی سواری پر لدے ہونے کا احساس تھا۔ کبھی کبھی اس کے منہ سے رقیق غذا ڈالنے کا خیال آتا تو کبھی زبان پر ان کڑوی کسیلی دعاؤں کا ذائقہ تازہ ہو جاتا تھا جو حلق تک کڑوا کر دیتی تھی۔ ان سب کے بیچ جسم کے مختلف حصوں میں درد کا احساس اپنی جگہ تھا، لیکن کچھ بھی بہت واضح نہیں تھا۔ جو کچھ یاد آ رہا تھا وہ ٹکڑوں میں تھا اور ایک دھندلکے میں لپٹا ہوا تھا، اور اس سے وہ یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ درد کے احساس کو کم کرنے یا پھر کسی اور مقصد کے تحت اسے اور یقیناً باقی ساتھیوں کو بھی باقاعدگی سے نیند کی دواؤں کا استعمال کروایا جاتا رہا تھا۔ ان دواؤں کے زیر اثر وہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے اور ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے اب ان لوگوں سے ملاقات کے محتاج تھے جو انہیں یہاں لائے تھے۔ جانے اب مجھے ہوش میں رکھا جائے گا یا نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر کوئی مسکن دوا دے کر نیند کے آغوش میں بھیج دیا جائے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھاری کمبلوں کے نیچے سوئے ہوئے نفوس میں سے کوئی ایک بھی جنبش نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں اندیشہ ابھرا۔ مجھے فی الحال خاموشی سے لیٹے رہنا چاہیے اور سنگن لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب کیا ہے۔ ذہن میں ابھرنے والے اندیشے نے اسے اس خواہش کو دبانے پر مجبور کر دیا کہ وہ آواز دے کر کسی کو وہاں بلائے اور اس سے صورتحال کے متعلق استفسار کرے۔ خاموش لیٹے لیٹے البتہ وہ اپنی بندشوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ چمڑے کی وہ بیلٹ بہت مضبوط تھے اور محض جسمانی طاقت کے بلبوتے پر انہیں توڑ دینا ممکن نہیں تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے خاصا وقت گزر گیا۔ اس کے لیے یہ باعث حیرت تھا کہ اتنی دیر میں کسی اور ساتھی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ جو جیسا لیٹا تھا ابھی تک ویسا ہی ساکت لیٹا ہوا تھا۔ وہ جس زاویے سے لیٹا تھا اس کے سامنے محض 3 بستر ہی تھے اور وہ پوری طرح اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ ان بستروں میں ان کے کون کون سے 3 ساتھی موجود ہیں۔ کبھی آنکھیں کھولتے اور کبھی بند کرتے مزید کچھ وقت آگے سرکا تو اس کے کانوں میں قدموں کی مدھم چاپیں گونجی۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ کم از کم 3 افراد تھے جو اس طرف آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند کر خود کو ساکت کر لیا۔
آنے والے قریب آتے چلے گئے اور آخرکار قدموں کی آوازیں اس کے قریب آ کر ٹھہر گئیں۔ آنے والوں میں سے ایک تیز تیز آواز میں کچھ بولا۔ معاذ اس کے الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ پائے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ چینی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری توجہ ہونے والی گفتگو کی طرف مرکوز کر لی۔ اپنی مطلوب مزاجی کے ہاتھوں مجبور اس نے ایک بار چھٹیوں میں چینی زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے کورس میٹ میں سب سے اچھا طالب علم ثابت ہوا تھا اور اس کے استاد کا خیال تھا کہ اگر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو جلد اس مشکل زبان کو روانی سے بولنے کا لائق ہو جائے گا، لیکن عادت کے مطابق وہ بہت دیر تک اس کورس میں ٹک نہیں پایا تھا اور کسی اور مشغلے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے چینی زبان کی معمولی سے شدھ بو تو تھی، لیکن اچھی طرح بولنے یا سمجھنے پر قادر نہیں تھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ پوری توجہ سے سننے پر اسے دوسرے آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے جملے کا جو مفہوم سمجھ آیا وہ کچھ یہی تھا۔ کلائی کی نبض پر کسی کی انگلی آ کر ٹھہری تو تصدیق بھی ہو گئی۔ نبض دیکھنے والا ایک بار پھر تیزی میں ایسا کچھ کہے گا جس کا مطلب اسے سمجھ نہیں آیا، اور فوراً ہی کوئی اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے اردو میں پکارا، اٹھو مسٹر، اٹھ جاؤ۔ اس کی پکار پر اس نے اداکاری ختم کی اور آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے عین سامنے دو افراد کھڑے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا جس نے اپنے ہاتھوں میں کسی قسم کی روشنی اٹھا رکھی تھی اس کے سر کے پیچھے اس زاویے پر کھڑا تھا کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس تو کر سکتا تھا، لیکن دیکھنے سے قاصر تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اسے آنکھیں کھول کر اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر سامنے کھڑے دونوں افراد میں سے ایک نے پوچھا۔ اگرچہ وہ خاصی روانی سے اردو بول رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ وہ اہل زبان نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اور اس کے ساتھی کا نقشہ اور قد کاٹ ان کے چینی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ اس نے خود سے کیا جانے والا سوال نظر انداز کر کے ان کی بابت دریافت کیا۔ اس کے یوں سوال کرنے پر اس سے مخاطب شخص کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر ابھرا اور تاثر جیسے ہی سرد مہر لہجے میں بولا، تم سے جتنا پوچھا جائے کیول اتنا ہی جواب دو، سوال کرنے کا ادھیکار نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس بار معاذ پر واضح ہو گیا کہ وہ اردو نہیں بلکہ ہندی بول رہا ہے۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے ذرا مختلف الفاظ میں اپنا سوال دہرایا۔ مسافر جو ایک حادثے کا شکار ہو کر جانے کیسے آپ لوگوں تک آ پہنچا ہے۔ معاذ کو اندازہ تھا کہ اگر ایک بھیانک حادثے کا شکار ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھی زندہ تھے تو اس میں ان لوگوں کی مہربانی تھی، لیکن اتنی بڑی مہربانی کے بعد ان کا انداز دوستانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اب اسے اور یقیناً دوسروں کو بھی باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اب اس سے معاندانہ لہجے میں باز پرس کر رہے تھے، اس لیے وہ کھل کر کسی سوال کا جواب دینے میں متذبذب تھا۔ اسے باہر لاؤ، اس کے سامنے کھڑے افراد میں سے دوسرے نے چینی زبان میں اپنے ساتھی سے کہا۔ معاذ اس بار اس کی بات سمجھنے میں کامیاب رہا، لیکن اپنے تاثرات سے ظاہر نہیں کیا۔ سیدھی طرح میرے سوالات کا جواب نہ دے کر تم نے خود کو کٹھنائی میں ڈال لیا ہے، ہندی جاننے والے چینی نے اس سے سخت لہجے میں کہا اور جھک کر اس کی بندشیں کھولنے لگا۔ وہ نسبتاً لمبے قد اور بھاری جسے کا مالک تھا اور بھوکشوں کی طرح نارنجی لباس پہنے ہوئے تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا شخص کوتا قد اور دبلا پتلا تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پر چرمی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیسے اس کے ساتھی نے معاذ کی بندشیں کھولنا شروع کی، اس نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ سر کے عقب میں کھڑا شخص مسلسل خاموش اور بے حرکت تھا۔ بندشیں کھولنے والے نے ہاتھوں کے سوا اس کی ساری بندشیں کھول دیں۔ اٹھو، حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بھی سہارا دینے کے لیے آگے بڑھایا۔ معاذ کو جب سے ہوش آیا تھا اپنی ٹانگوں کو محدود ہی صحیح حرکت دیتا رہا تھا۔ اس کے باوجود جب بستر سے اتر کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ٹانگیں کپ کپا سی گئی۔ اگر اس شخص نے اسے سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو ممکن تھا وہ سیدھا کھڑا ہی نہ رہ پاتا۔ ٹانگوں کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ انہیں کئی دنوں سے استعمال نہیں کیا گیا۔ کھڑے ہونے پر اسے تیسرا شخص بھی دکھائی دے گیا، وہ بھی چینی تھا اور اس نے بھکشوں والا نارنجی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں مالائیں موجود تھی اور چھوٹے قد کے ساتھ بھاری بدن کے باعث قدرے مزگا خیز دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھام رکھی تھی۔ آگے بڑھو، معاذ کو حکم دیا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ کسی نے اس کی سست روی پر اعتراض نہیں کیا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ اس وقت چلنا اس کے لیے کار دشوار ہے۔ سٹیمنا دیکھو اس کا۔ ہندی بولنے والا چینی زبان میں پینٹ شرٹ والے چینی سے مخاطب ہوا اور اس جملے سے آگے بھی چند جملے کہے جو معاذ کو سمجھ نہیں آئے، البتہ اندازہ ضرور ہوا کہ وہ اسی کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ اس کا دھیان اس گفتگو سے زیادہ آس پاس کا جائزہ لینے میں لگا ہوا تھا۔ کھڑے ہونے پر اسے غار میں ایک چوتھا بستر بھی دکھائی دے گیا، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ بستر خالی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ وہ اس وقت ایک غار میں موجود ہے۔ جو وہ آگے بڑھتے گئے روشنی بڑھتی گئی اور وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ غار جتنا کشادہ تھا اس کے مقابلے میں اس کا دہانہ خاصا تنگ تھا، اور اس تنگ دہانے سے اندر آنے والی روشنی اتنی نہیں تھی کہ غار کو اندر تک مکمل روشن کر دیتی، اس لیے دن کا وقت ہونے کے باوجود غار اندر سے نیم تاریک اور آنے والوں کے لیے مشعل لے کر اندر آنا پڑا تھا۔ غار کے دہانے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔
ہر سو بکھری برف سے ٹکرا کر منعکس ہونے والی سورج کی تیز شعائیں ایسے شخص کے لیے یقیناً تکلیف دہ تھیں جس نے ایک نامعلوم مدت کے بعد آنکھوں کو اس روشنی نے دیکھا تھا۔ چنتا نہ کرو، تھوڑے سمے میں تمہاری آنکھیں عادی ہو جائیں گی۔ اردو یا ہندی دان چینی نے اس کی کیفیت کو محسوس کر کے ہنستے ہوئے تسلی دی اور اس سمت بڑھنے کا اشارہ کیا جہاں لکڑی اور گھاس پھوس سے بنا ایک بڑا سا جھوپڑا نما مکان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ اگرچہ اونی کپڑے کا بنا ہوا تھا، لیکن غار کے مقابلے میں کھلی فضا میں آ کر ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پینٹ شرٹ والے چینی نے باہر نکل کر اپنی جیکٹ کی زپ بند کر لی تھی، لیکن نارنجی بادوں والے دونوں چینی بھکشوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ مزے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مچل والے بھکشو نے باہر نکلنے کے بعد اپنی مشل بجھا دی تھی اور اب وہی سب سے آگے تھا۔ ان کے اس جھونپڑے نما مکان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لکڑی کے دروازے پر دستک دے کر اسے کھلوا چکا تھا۔ محض بنا کسی مزاحمت کے باقی سب کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اندر باہر کے مقابلے میں ٹھنڈک کم تھی، لیکن غار جتنا آرام دہ ماحول نہیں تھا۔ یہاں اسے مزید 2 چینی بھکشو والے لباس اور حلیے دکھائی دیے تو اسے شک ہونے لگا کہ وہ ہندوستان کی حدود سے نکل کر چین میں داخل ہو چکا ہے۔ اس شک کی تصدیق کے لیے مترجم کو مخاطب کرتا اس سے قبل ہی ایک تیز نسوانی چیخ نے توجہ کھینچ لی۔ چیخ اس پردے کے پیچھے سے آئی تھی جو اس وسیع جھونپڑے کو 2 حصوں میں منقسم کر رہا تھا۔ اس چیخ کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر مترجم اور پینٹ شرٹ والا چینی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پوری سرار انداز میں مسکرائے اور پھر مترجم نے وہاں موجود بھکشوں کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ وہ دونوں پھرتی سے آگے بڑھے اور پردے کو سمیٹ دیا۔ پردے کے پیچھے کا منظر دردناک تھا۔ معاذ نے بے ساختہ ہی اپنے قدم آگے بڑھائے، لیکن پینٹ شرٹ والے چینی نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ دی اور باروب لہجے میں بولا، سٹاپ۔ کنپٹی پر رکھی پسٹل اس کا مطلب سمجھانے کے لیے ویسے ہی کافی تھی۔ اس بار انگریزی کا لفظ بھی استعمال ہوا تو بات پوری طرح عقل میں آئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ خود کو بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے اسے سوال کیا اور ایک بار پھر سون کے ساتھ بندی سونے پر نظر ڈالی۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کا سر ایک طرف جھول رہا تھا۔ خوبصورت چہرہ متورم اور نیلگو تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ جانے والے لباس کے باعث جسم پر پڑی سرخ لکیریں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے ہنٹر وغیرہ کی مدد سے بری طرح پیٹا گیا ہے۔ یہ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مترجم نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں کھلی دھمکی، یعنی وہ بتا رہا تھا کہ اگر اس نے زبان نہ کھولی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو کیا یہ سب کرنے کے بعد تمہیں اپنے جوابات مل گئے؟ معاذ نے طنز لہجے میں پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا ایک مکمل تربیت یافتہ عورت ہے اور اتنی کمزور نہیں کہ تشدد سے بچنے کے لیے اپنی مرضی کے خلاف زبان کھول دے۔ یہ جواب نہ بھی دے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے گلے میں موجود ڈیو سٹار ہمیں اس کی اصلیت بتا دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلور رنگ کے درمیان موجود 6 کونے والا گولڈن سٹار کسی اسرائیلی تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار کو دیا جاتا ہے۔ سونیا نے پتہ نہیں کب سنہری ستارے کو اس کے باکس سے نکال کر اپنے گلے کی زنجیر میں پرو لیا تھا اور اس کی موجودگی کے باعث مشکوک ٹھہری تھی۔ وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اگر ہو بھی تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بے اختیاری سونے کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ہمیں ہر اس شے سے مسئلہ ہے جو ہمارے دیش کے لیے پرابلم پیدا کرے۔ کیسی پرابلم؟ کہ آپ نے اسے اپنے ملک میں دہشت گردی کی واردات کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گاڑی کو حادثہ ہندوستان میں پیش آیا تھا، اس لیے سخت لہجے میں باز پرس کی۔ واردات کرتے نہیں پکڑا، لیکن وارداتیوں کو اپنی ملکی حدود کے قریب پا کر وچار میں پڑ گئے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس وقت ہم چائنا میں ہیں؟ وہ اس جواب کو سن کر بری طرح چونکا اور حیرت سے پوچھا، ایسا ہی ہے؟ دوسری طرف سے تصدیق کر دی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ حیرت سے بڑبڑایا۔ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں آخری بار ہندوستان کی حدود میں تھا، وہاں بے ہوش ہوا، پھر ایک چلتی گاڑی میں آنکھ کھلی اور پھر اس گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے کے بعد میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا اور اب یہاں آپ لوگوں کے درمیان آنکھ کھلی ہے۔ معاذ نے حقائق بیان کیے جنہیں سن کر موٹے بھکشو نے اپنی گردن کو جنبش دی اور پھر جیکٹ والے چینی زبان میں بات کرنے لگا۔ وہ شخص پوری توجہ سے اس کی بات سنتا رہا اور اپنے ساتھی سے بے حد روانی میں کچھ کہا۔ معاذ کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے چند الفاظ اور اکا دکا ادھورے جملے سمجھ سکا۔ اس کے اندازے کے مطابق بھکشو نے اپنے ساتھی کو اس سے ہونے والی گفتگو کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حادثے کی حد تک تو ہم تمہاری بات مان سکتے ہیں، کیونکہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کو اس حادثے کے بعد بچانے والے ہم ہی تھے۔ تم اس بڑی سی گاڑی کے کیبن نما حصے میں بنی برتھوں سے بندھے ہوئے تھے اور شاید اس چیز نے تم لوگوں کی زندگیاں بچا لی، ورنہ وہ لوگ جو گاڑی کے اگلے حصے میں سوار تھے بری طرح زخمی ہو کر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ میرے ساتھیوں میں سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا ہے نا؟ تفصیل سن کر معاذ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ حادثے میں تم لوگ خوش نصیب ثابت ہوئے ہو، پرنتو اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ معاذ اس کے انداز پر ٹھٹکا۔ تم لوگ ہمیں جس حالت میں ملے ہو
اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہاری حیثیت قیدی کی تھی، پرنتو اس سے تم نردوش ثابت نہیں ہوتے۔ گولڈن سٹار کی موجودگی نے تمہیں بہت مشکوک کر دیا ہے۔ اس نے معاذ کی تشویش کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے موضوع پر گفتگو جاری رکھی۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ وہ میری ساتھی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ ہم ایک جگہ پناہ لینے کے لیے رکے تھے۔ وہاں تلاشی کے دوران ایک الماری سے وہ گولڈن ڈیوڈ سٹار ملا اور میرے ساتھی نے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنے گلے کی زنجیر میں ڈال لیا۔ وہ جس طرح اس ستارے کے باعث بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مناسب تھا کہ سونیا کی تنظیم سے وابستگی کو ظاہر نہ کیا جائے، اس لیے ادھوری بات بتا کر گزارا کرنے کی کوشش کی۔ تم کس سے پناہ لینے کے لیے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اس نے بھی وقتی طور پر سنہری ستارے کی بات جانے دی اور معاذ کی گفتگو کا ایک نقطہ پکڑا۔ ہاں، یہ بہت طویل داستان ہے دوست، اور یہاں کھڑے کھڑے نہیں سنائی جا سکتی۔ معاذ نے گہری سانس لیتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں بیٹھ کر شانتی سے بات کر لیتے ہیں۔ بھکشو نے اس کی پیشکش کی۔ اس ساری گفتگو کے دوران اس کے باقی ساتھی بالکل بے نیاز رہے تھے۔ صرف پینٹ شرٹ والا متوجہ تھا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اس گفتگو کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میری ساتھی کو یہاں سے ہٹا کر اسے طبی امداد دی جائے۔ معاذ نے سونے کی طرف اشارہ کر کے مطالبہ کیا۔ تم ہمارے سامنے شرطیں نہیں رکھ سکتے۔ بھکشو کے چہرے پر غصے کی سرخی امڑی، لیکن پینٹ شرٹ والے نے اچانک گفتگو میں دخل دیا اور سونے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بولا۔ اس کی بات سن کر بھکشو کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے، لیکن وہ خود پر قابو پا کر اپنے ساتھی بھکشو سے تیز لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ رد عمل میں وہ سونے کے قریب جا کر اس کی بندشیں کھولنے لگے۔ تمہاری اچھا پوری کی جا رہی ہے، اب تمہارا بھی کام ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ بھکشو نے اس پر احسان جتایا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ معاذ نے اسے یقین دہانی کروائی تو وہ اسے لے کر وہیں جھوپڑے میں ایک جانب بچھے فرشی قالین کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران سونے کو ستون سے کھول کر ایک بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ ابھی بھی ہوشی کی حالت میں ہی تھی۔ ادھر وہ تینوں قالین پر بیٹھ چکے تو پینٹ شرٹ والے بھکشو نے کچھ کہا، جسے سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر معاذ کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتاؤ، اس نے مطالبہ کیا۔ معاذ احمد۔ اس بار معاذ نے مزاحمت نہیں کی اور اپنا اصل نام بتا دیا۔ تم کہاں سے ہو؟ مطلب کس دیش سے ہو؟ اس بار بھکشو کے سوال سے پہلے پینٹ شرٹ والا چینی بولا تھا، یعنی اب وہ خود سوالات کر رہا تھا اور بھکشو کی حیثیت صرف مترجم کی تھی۔ پاکستان سے۔ معاذ نے قدرے تذبذب سے ہی صحیح، لیکن اس بار بھی سچ ہی بولا۔ اس نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے پر وہ دونوں کچھ چونکے تھے۔ پاکستان سے اپنے انڈیا پہنچنے اور وہاں سے آگے کی پوری تفصیل بتاؤ۔ نہایت سنجیدگی سے سوال ہوا۔ میری داستان بہت عجیب ہے، پتہ نہیں آپ اس پر اعتبار بھی کریں یا نہیں۔ معاذ جھجکا۔ وہ ہم پر چھوڑ دو، وشواس کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے، بھکشو نے اسے ٹوکا۔ میں پاکستان کے شہر کراچی کی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پڑھنے لکھنے میں اچھا تھا، لیکن شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئے دن نئے نئے فنون بھی سیکھتا رہا تھا۔ میری اس عادت سے گھر والے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس عادت کی وجہ سے میں اپنی تعلیم کو پوری طرح فوکس نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن آپ کو بتانے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میری شخصیت کے اسی رخ نے کچھ خاص لوگوں کو میرے طرف متوجہ کر دیا۔ اس نے ممکنہ حد تک انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے روانی سے بولتا جا رہا تھا۔ بھکشو اس کی بات سن کر ترجمہ کر کے اپنے ساتھی تک پہنچا رہا تھا۔ وہ لوگ جرائم پیشہ بلکہ ملک دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری اس صلاحیتوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کریں۔ مجھے اپنا قیدی بنانے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو یرغمال بنا کر انہوں نے مجھے بالکل بے دست و پا کر دیا تھا۔ وطن اور انسانیت دونوں سے دشمنی میرے خمیر میں نہیں تھی، لیکن بھائی اور دیگر گھر والوں کی خاطر میں نے ظاہری طور پر ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے تربیت کے بعد مختلف ٹاسک دیے جانے لگے۔ میں ظاہری طور پر سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کرتا، لیکن چپکے سے کچھ ایسا بھی کر جاتا جن سے ان کا سارا پلان فیل ہو جاتا۔ پاکستان میں میری مسلسل ناکامیوں کے بعد ان لوگوں نے مجھے انڈیا بھجوا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ انڈیا سے روایتی دشمنی کی وجہ سے میں یہاں ان کے مطلب کی کارروائیاں خوشی خوشی کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ لڑکی بھی میرے ساتھ میری گائیڈڈ اور ہیلپر کے طور پر بھیجی گئی تھی۔ اس نے دوسرے حصے میں مجھے سونے کی طرف اشارہ کیا اور خوش ہو جانے حلق کے باعث خاموشی اختیار کی۔ جب سے ہوش میں آیا تھا ہلکی ہلکی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور اب مسلسل بولنے سے پیاس نے شدت اختیار کر لی تھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے رہو، بھکشو نے سے ٹوکا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے زبان سے مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اشارہ کر کے بھی بتایا، تاکہ پینٹ شرٹ والا بھی اس کی بات سمجھ جائے۔ بھکشو کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ انکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پینٹ شرٹ والا بات سمجھ کر درمیان میں بول پڑا۔ اس کی سفارش پر معاذ کو ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی پلایا گیا۔ اس سمے تمہارے لیے زیادہ پانی ٹھیک نہیں ہے۔ بھکشو نے پانی کی قلیل مقدار کے بارے میں وضاحت بھی دی تو معاذ نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اس اندازے پر بھی گہرا یقین ہونے لگا کہ وہ کئی دن کے وقفے کے بعد مکمل ہوش میں آیا ہے۔ میں انسانیت پر یقین رکھنے والا انسان ہوں، اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے
محض ملک اور مذہب کی بنیاد پر کسی بے قصور کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتا، اسی لیے انڈیا میں بھی ان کی حسب منشا کام نہیں کر سکا۔ مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ میرے ہاتھوں انڈیا میں دہشت گردی کروا کر وہ لوگ پاکستان کو بدنام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بعد میں میرا اندازہ درست ثابت ہوا اور وہ ایک بار موقع ملنے پر میں ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی مجھ سے متاثر ہو کہ میرے ساتھ آ ملی اور یوں ہم دونوں ہی زیر اعتاب آ گئے۔ اس نے سونے کے متعلق سارے حقائق کو حذف کر کے گفتگو کو اپنی ذات تک محدود رکھا۔ اور باقی سارے لوگ وہ کون ہیں؟ ہمارے ساتھیوں میں جو ایک بھاری تن و توش کا آدمی ہے، اس کے سوا سب پاکستانی اور میرے دوست ہیں۔ وہ بیچارے ایک فیملی ٹرپ پر انڈیا آئے تھے اور یہاں آ کر مشکل میں پھنس گئے۔ اس نے عالم شاہ وغیرہ کی داستان بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے دوستوں کو مشکل میں چھوڑ کر اپنے بچاؤ کی فکر کرتا۔ انہیں بچاتے بچاتے ایک بار پھر مشکل میں پھنس گیا اور قسمت کے ہاتھوں ہم سب خود ہی دشمن کے نرغے میں پہنچ گئے۔ دشمن ہمیں بے بس کر کے جانے کس عقوبت خانے پہنچانا چاہ رہا تھا کہ وہ حادثہ پیش آ گیا اور ہم سب آپ لوگوں کے درمیان پہنچ گئے۔ اس نے جھوٹ سے گریز کیا تھا لیکن بہت سی باتیں حسب بھی کر گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھکشو کی زبانی سب کو سنتے چینی بھکشو کو کچھ ہدایات دیں اور خود پسٹل ایک طرف رکھ کر جیب سے ڈیجیٹل نوٹ پیڈ نکالا۔ معاذ اس کی بات سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے گھر کا پتہ وغیرہ جاننا چاہتا ہے، لیکن بھکشو کی طرف سے سوال ہونے تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس نے اس کے پسٹل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریز کیا کہ سمجھتا تھا کہ اس وقت بھی کوئی ایڈونچر محض حماقت ہے۔ میرے باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک تو ہیں؟ انہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا ہے؟ وہ انہیں ان کی مطلوبہ معلومات فراہم کر چکا تو ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطمینان حاصل کرنا چاہا۔ وہ ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش میں بھی آ جائیں گے۔ تم یقیناً ان سب کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو، جو ہر بات سب سے پہلے ہوش میں آ جاتے ہو۔ ہمیں پورے سفر میں سب سے زیادہ تمہارا ہی دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ بھکشو نے اس سے جو کچھ کہا اس سے تصدیق ہو گئی کہ اس کے ذہن میں جو دھندلی تصویریں تھیں وہ محض اس کا تخیل کا کمال نہیں تھی، بلکہ واقعی سے بیچ بیچ میں ہوش آتا رہا تھا اور کچھ مناظر ذہن نقش ہو گئے تھے۔ کیا میرے ساتھیوں میں کوئی بچہ بھی شامل تھا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ حادثہ پیش آنے سے قبل سجل اعظم کی بابت پریشان ہو رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اعظم ان کے ساتھ گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ بچہ؟ کیسا بچہ؟ بھکشو نے اس کے سوال پر حیرت کا اظہار کر کے اس امر کی تصدیق کر دی کہ سجل کو شک غلط نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا گود کا بچہ بھی تھا، ہمارے ساتھ موجود دوسری خاتون کا بچہ۔ بھکشو کی حیرت سے مایوس کر دیا تو پھر بھی اسے اعظم کو متعلق بتایا۔ کیا اس بچے کا نام اعظم ہے؟ ہاں بالکل اعظم ہی ہے۔ کیا تم جانتے اس کے بارے میں؟ بھکشو کی زبان سے اعظم کا نام سن کر پرجوش ہو گیا۔ تمہاری دوسری ساتھی غنودگی میں کئی بار یہ نام پکار چکی ہے۔ بھکشو نے اسے بتایا تو اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک ماں اپنی بچھڑی اولاد کے سوا کسے پکار سکتی تھی؟ وہ خود کیسی ہے؟ اسے حادثے میں کوئی شدید چوٹ تو نہیں لگی؟ موقع مل گیا تھا۔ اس نے سجل کا الگ سے احوال جاننا مناسب سمجھا۔ اس کے سوال پر بھکشو پہلے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، پھر اس کے اسبات میں گردن ہلائی، پھر معاذ کی طرف رک کر کے بولا، حادثے میں سب سے کم چوٹی اس لڑکی کو آئی ہیں، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ بنا کسی دوا کے بھی مسلسل غنودگی میں ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، پرنتو وہ دیکھنے پر بھی اس کے سر پر کوئی چوٹ دکھائی نہیں دی۔ ویجی کا اندازہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی رسولی وغیرہ ہے جس کے کارن اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بھکشو جو کچھ کہہ رہا تھا اس نے معاذ کو ہلا کر رکھ دیا۔ دل میں پہلے خواہش ابھری کہ ایسا بدفعال منہ سے نکالنے والے کو تھپڑ جڑ دے یا پھر اس وید کو گالیاں دے جو ایسے برے اندازے لگا رہا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گیا۔ اسے بار بار سجل کے سر میں ہونے والا درد یاد آیا۔ یہ درد فیصل کے وحشی پن کی دین تھا۔ اس نے سجل کے اپنی زوجیت میں آنے کے بعد کئی بار اسے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور تشدد کی ان کارروائیوں میں ہی ایک بار سجل کا سر بیڈ کے کنارے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کی جٹھانی ڈاکٹر پھر دوست بڑی تنگ و دو کے بعد اسے اسپتال لے گئی تھی۔ وہاں اس نے سجل کے کچھ ٹیسٹ اور غالباً سی ٹی اسکین بھی کروایا تھا، لیکن معاذ کو رپورٹس کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں معلوم تھا۔ اسے زبانی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ سجل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے۔ اب اس وقت اسے احساس ہو رہا تھا کہ مسئلہ تو تھا، لیکن سجل نے اس وقت چھپا لیا تھا۔ ڈاکٹر پھر دوست کو بھی یقیناً اس کی خواہش پر نہ چاہتے ہوئے خاموش رہنا پڑا تھا۔ ان دنوں معاذ کو ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس بھی ہوتا، لیکن بھاگ دوڑ اور افراتفری اتنی تھی کہ رک کر غور کرنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر حالات نے ڈاکٹر پھر دوست سے رابطہ ہی منقطع کر دیا تھا اور اس بیچاری کی موت کی آغوش میں جانے تک دوبارہ رابطہ بحال نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی خواہش پر اسپتال چھوڑ کر فرار اختیار کرنے والی سجل اپنی دوائی تو ساتھ لائی تھی، لیکن رپورٹ چھوڑ دی تھی۔ رپورٹس کے بارے میں اس کا موقف تھا کہ افراتفری میں سے خیال نہیں رہا، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر رپورٹ چھوڑائی تھی اور بعد میں بھی مسلسل اپنی بیماری کو چھپاتی رہی تھی۔ کاش میں نے بار بار اس کے سر میں ہونے والے درد کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔
حالات نے ٹک کر سکون سے ایک جگہ بیٹھے نہیں دیا، اور پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سجل کے معاملے میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، اور اپنی یہ کوتاہی اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وید کا اندازہ بالکل درست ہو، اس سے تشخیص میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے کسی بھی طرح سجل کو اس برفدار سے نکال کر کسی بڑے شہر لے جانا ہوگا، جہاں صحیح سے اس کے مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ بہترین علاج بھی ہو سکے۔ سجل کے متعلق سوچتے سوچتے وہ ارد گرد اکثر بے خبر ہو گیا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ پینٹ شرٹ والا چینی بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر کار اپنی سوچوں سے نکل کر اس نے ان لوگوں سے مطالبہ کیا۔ حسب معمول مطالبہ بھکشو کے ذریعے پینٹ والے شرٹ تک پہنچایا گیا۔ لو ہیئر، اس نے ماز کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے 2 لفظ سوالی انداز میں ادا کیے۔ یقیناً وہ ماز سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ اس کے لیے اس نے اپنی انگریزی کے محدود ذخیرے میں سے 2 لفظ نکال کر ادا کیے تھے۔ ماز اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولا، شی از میریڈ۔ اوہ! دوسری طرف سے افسوس کرنے کے انداز میں ایک لفظ ادا کیا گیا، یعنی وہ انکار یا اقرار دونوں نہ کرنے کے باوجود اس کی ٹریجڈی کو سمجھ گیا تھا اور اس کے لیے ہمدردی محسوس کی تھی۔ جب یہ دھیمے سے بھشکو سے کچھ کہا تو بھکشو نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا اور پھر تیز لہجے میں کچھ بولا، لیکن پینٹ شرٹ والے چینی نے سمجھانے بجھانے والے انداز میں کچھ کہا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ ماس کو اس کے الفاظ سے محض اتنا سمجھ آیا کہ وہ کسی معاملے پر پہلے وید جی سے اجازت لینے کا خواہاں ہے۔ اٹھو، تم نے جو کچھ بتایا ہے پہلے اس کی پڑتال ہوگی، پھر تم لوگوں کے لیے بھوشے کا فیصلہ ہوگا۔ تب تک تمہیں اور تمہارے متروں کو ہماری قید میں رہنا ہوگا۔ آپس میں گفتگو ختم کرنے کے بعد بھکشو نے اسے روبدار لہجے میں کہا، اور وہ ملاقات؟ ماز وہیں اٹکا ہوا تھا۔ لڑکی وید جی کی نگرانی میں ہے، اس سے پوچھ لوں، تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ تب تک اپنے متروں کے سنگ شانتی سے رہو، کھانا پینا سب ملتا رہے گا، پر کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ بھکشو نے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ اور یہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ اشارے پر کھڑا تو ہوا، لیکن بے سود پڑی سونے کی طرف اشارہ کر تفکر سے پوچھا، آ جائے گی یہ بھی تم لوگوں کے بیچ؟ پہلے اس سے پوری جانکاری تو لے لیں۔ بھکشو نے سے ٹالا۔ عورت ذات ہے سادھو جی، اس پر اس کی طاقت سے تشدد نہ کریں۔ جو کچھ سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس نے انکساری سے سونے کے لیے سفارش کی۔ اتنی سیدھی عورت نہیں ہے یہ، سیدھی ہوتی تو اس حال کو نہ پہنچتی۔ بہت کچھ ہے جو اس نے اپنے من میں چھپا رکھا ہے، اس کے من کے بھید تک پہنچنے بغنا ہم اسے مکتی نہیں دے سکتے۔ بھکشو نے اس کی سفارش کو رد کر دیا تو اسے چاروں نہ چار خاموش ہونا پڑا۔ ایک بار پھر اسے اسی غار میں واپس پہنچا دیا گیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے۔ اب کی بار اتنی سہولت دی گئی کہ بندشوں میں اس طرح جکڑا گیا کہ محض بستر پر لیٹا نہ رہنا پڑے اور وہ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکے، لیکن بہرحال اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر چند قدم بھی چل سکتا۔ رہنا ہی اسے اب بھی بستر تک ہی محدود تھا، البتہ وہ گردن گھما کر آس پاس کا اچھی طرح جائزہ لے سکتا تھا۔ وہاں اس کے علاوہ کل 5 عدد بستر موجود تھے، جن میں سے 5واں بستر خالی تھا۔ وہ بستر شاید سجل کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر وید جی نے اسے اپنے قریب اپنی زیر نگرانی رکھا ہوا تھا، جبکہ سونے کو تو شروع ہی سے انہوں نے مشکوک جان کر سب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سجل کو زندگی اور صحت دینا میرے مالک، اور ساتھ ہی بہت سارا حوصلہ بھی کہ وہ اعظم کی جدائی کو سہ سکے۔ بستر پر سکڑ سمٹ کر بیٹھے اس نے سجل کے لیے دعا کی۔ وہ اس لمحے سے خوفزدہ تھا جب سجل سے سامنا ہو اور وہ اس سے اعظم کے متعلق سوال کرے۔ اعظم ان کے ساتھ نہ ہونے کا مطلب تھا کہ ڈیوڈ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور فی الحال وہ جن حالات میں گھرے ہوئے تھے اعظم کی تلاش میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کوئی ہے اس قبر میں جو جاگ رہا ہو، یا بھلا میں اکیلا ہی مردہ ہوں جسے حساب کتاب کے لیے اٹھایا گیا ہے؟ غار میں وکی کی بڑبڑاہٹ گونجی تو وہ سوچو کہ گرداب سے نکل کر اس کی تو متوجہ ہوا۔ اٹھایا تو تمہیں بھی نہیں گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی فتنے کو زیادہ دیر سلایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے تم خود بخود ہی جاگ گئے ہو۔ معاذ نے اس پر چوٹ کی، یعنی قبلہ برادر نسبتی پہلے ہی جاگ رہے ہیں، اور اگر جاگ رہے ہیں تو اس مسئلے پر روشنی ڈالے کہ یہ کیسی جگار ہے کہ بندہ جاگ تو گیا لیکن اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اپنے جسم کی درمیانی منزل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بیت الخلاء کا رخ نہیں کر سکتا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک زندہ دل لڑکا تھا جو ایسے مخدوش حالات میں بھی شوخی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹارچ ہوتی تو ایسا ضرور کرتا، فی الحال مجبوری ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں کچھ کم مجبور دکھائی دے رہے ہیں، کم از کم اٹھ کر بیٹھنے کے حقوق تو حاصل ہے آپ کو۔ وکی نے آواز کی مدد سے اس کی موجودگی کے مقام کا تعین کر لیا تھا اور لیٹے ہی لیٹے اس کی طرف گردن گھما کے اسے دیکھنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ حقوق کمرہ تفتیش کا ایک دورہ کرنے کے بعد حاصل ہوئے ہیں، دعا کرو تم پر بھی ایسا وقت جلد آئے۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا، اس لیے وکی کی الٹی سیدھی باتوں کا جواب اسی کے انداز میں دے رہا تھا۔ اسے شدت سے اس لمحے کا انتظار تھا جب بھکشو اسے سجل سے ملاقات کے لیے لے کر جاتا۔ مطلب قبر میں سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ انتظام ہے۔
جی بالکل الگ انتظام ہے، اور وہ بھی بڑی بکری قسم کا۔ اس نے جان بوجھ کر وکی کو ڈرایا۔ افواہوں پر کان دھرنے والے اے آسمان نہیں ہم۔ وہ بہت کایا تھا، بھاپ گیا کہ اسے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قبر میں محفل مشاعرہ پہلی بار سنی ہے سائیں۔ یہ سرمد تھا جو ہوش میں آتے ہی شامل گفتگو ہو گیا تھا۔ کوئی محفل مشاعرہ نہیں ہے بھائی، کہیں تم اپنے مالک کا نمک حلال کرنے کے لیے ان کی شان میں قصیدہ گوئی نہ شروع کر دینا۔ باز نے بے اختیار سے ٹوکا تو وہاں ایک کہکا پڑا۔ آپ اچھے دوست ہیں معاذ سائیں، جو دوست کا قصیدہ بھی نہیں سن سکتے۔ کہہ گیا تمہیں تو سرمد نے شکوہ کیا۔ دل چھوٹا نہ کرو یار، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن سرمد کی تسلی کیا ہوتی، وہ اس کی آواز میں کچھ محسوس کر کے چونک گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سائیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا، کوئی زخم وغیرہ؟ اس کے بس میں ہوتا تو خود اٹھ کر عالم شاہ کا مکمل معائنہ کرتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، میں ٹانگ کو ہلا نہیں پا رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ٹانگ پر پلاسٹر بھی چڑھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ ہم حادثے کے شکار ہوئے تھے، اس لیے سب کو لازمی کوئی نہ کوئی زخم آیا ہے۔ بس اچھی بات یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہ ہماری راج کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہماری ٹانگ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ معاذ کو خبر سن کر دھچکا لگا، لیکن اظہار کرنے کے بجائے عالم شاہ کو تسلی دی۔ کوئی بتائے تو سیم کہاں ہے؟ اب تک خاموش پڑے۔ جاروں نے دہائی دی۔ اب تم جیسے لمبے کانوں والا بھی یہ سوال کرے گا؟ ان لمبے کانوں نے اب تک ہوا کی شائیں شائیں کے علاوہ صرف چیوں شائیں ہی سنی ہے، اور بندے کو یہ چیوں شیوں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس نے معاذ کے ٹوکنے پر اپنی مجبوری بیان کی تو ہنس پڑا۔ یہ سجل اور سونیا کہاں ہیں؟ اب تک ان دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ عالم شاہ نے وہ سوال کیا جس کی توقع معاذ کو پہلے سے تھی، چنانچہ سوچا سمجھا جواب دیا۔ خواتین کو الگ جگہ رکھا گیا ہے۔ ہم جن لوگوں کے درمیان موجود ہیں وہ سادھو بھکشو قسم کے لوگ ہیں، اور مرد و زن کے آزادانہ میل جول کو پسند نہیں کرتے۔ مگر میں سجل کا بھائی ہوں، میرے سے ملنے پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ عالم شاہ نے احتجاج کیا۔ بے شک تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے انہیں لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو جائے تو ان کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ معاذ نے اسے نرمی سے جواب دیا۔ لیکن یہ ہیں کون لوگ؟ ہمیں بھی تو ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ جاروں نے مطالبہ کیا۔ چیاؤں شاؤں سے تم خود سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارا واسطہ چینیوں سے پڑا ہے۔ بدقسمتی سے وہ ہماری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اور سمجھ رہے کہ ہم کسی بری نیت سے ان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ جب تک اس سلسلے میں ان کی تسلی نہیں ہو جاتی، ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ ان کی حدود سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ اس وقت ہم چین کی حدود میں ہیں؟ وکی نے فوراً اس کے الفاظ پکڑے۔ مجھے یہی اطلاع دی گئی ہے۔ اس کے پاس اعتراف کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے ایک اور غیر قانونی داخلے کا الزام۔ عالم شاہ کا رہا الزام تو، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنا چاہتا تھا۔ شش، کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ یکدم جاروں نے خبردار کیا تو ان سب نے چپ سادھ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی لمبا موٹا بھکشو اپنے جیسے نارنجی لباس والے دو بھکشوں کے ساتھ وہاں نازل ہو گیا۔ لگتا ہے سب کو ہوش آ گیا ہے۔ مشل کی روشنی میں وہاں کا جائزہ لے کر وہ اپنے بھاری سر کو ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا اندازہ درست ہے، معاذ نے اسے جواب دینے کی ذمہ داری نبھائی۔ اچھی بات ہے، یہ میرے ساتھی ابھی سب کو باری باری فراغت کے لیے لے جائیں گے۔ اگر تم لوگ شانت رہے اور کوئی شرارت نہ کی تو سرکشت رہو گے۔ دوسری صورت میں مجھے دوش نہ دینا کہ پہلے خبردار نہیں کیا گیا۔ اس کے انداز میں واضح دھمکی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں سوامی جی، یہ میرے دوست بہت سمجھدار ہیں، آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ معاذ نے فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف سے یقین دہانی کروائی۔ میں کیوں کروں چنتا؟ چنتا تو تمہیں کرنا ہوگی کہ کہیں یہ تمہارے پہلے سے ٹوٹی پھوٹی ٹیم مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانوں کو جھٹکے دے کر نخوت سے جواب دیا تو معاذ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، وید جی سے بات ہو گئی ہے، انہیں تمہیں ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ خاموشی کے سلے میں سے وہ خبر سننے کو ملی جس کا شدت سے منتظر تھا۔ میں تیار ہوں چلنے کے لیے۔ ایک طرف ملاقات کے لیے بے چینی تھی تو دوسری طرف اپنے ساتھیوں خصوصاً عالم شاہ کو سجل کی حالت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بہت زیادہ جلدی کا مظاہرہ کیا۔ بھکشو نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ساتھی کا اس سے سجل کے سلسلے میں استفسار سن چکا تھا اور اس کا رد عمل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے پوری یقین تھا کہ اسے اپنے محبوبہ سے ملنے کی بے چینی ہے، اور وہ بے چینی تو تھی۔ وہ لاکھ خود کو دلال دیتا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، ایک بچے کی ماں ہے، یا یہ کہ عالم شاہ کی بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن دل کی بے اختیاری اپنی جگہ تھی، اور یہ بے اختیار دل بے طرح دھڑکتا اسے بھکشو کے پیچھے پیچھے لے جا رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔